جنگل کا جانور ہے تو کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جانور کو بھی مسلط کرتے ہیں تو اس کو بھی علم دے دیتے ہیں کہ آپ نے اسی کو پکڑنا، تو وہ جناب سونگتے 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 دیکھا اس نے، ایک آدمی کہتے ہیں میں جاگ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن ڈر کے مارے اب شیر کو دیکھ کے کیسے آواز نکالوں، آواز نکالنے کی مجھ میں بھی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن دیکھ رہا ہوں آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ کہتے سما باتھا با، اس کے بعد اس نے دور سے تھوڑا دور جا کے زور سے چلا اور سیدھا اس مچان کے اوپر گرا۔ وہ کہتا ہے بس اس کے بعد ہم نے اس کی چیخ بھی نہیں سنی کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی کی بد دعا جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں حد سے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے انتظام فرما دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی رقیہ کا رشتہ طلب کر دیا، اور حضرت عثمان ہر لحاظ سے یعنی نسب بھی ہے، حسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ عثمان تو من اغنى الناس، قریش کے بڑے لوگ ہیں، ان کا رشتہ ہو گیا، لیکن اسلام کی وجہ سے ان کی بھی مخالفت۔ تو سیدہ رقیہ زوجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے خاوند کے لیے ہجرت کی الی الحبشہ، حبشہ کی طرف ہجرت، یعنی اندازہ کریں اپنے زوج کی اطاعت کا، فرما برداری کا۔ ورنہ کہہ سکتی ہے بیٹی کہ جی میں حضور کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ لیکن جب حضرت عثمان ہجرت کر رہے ہیں تو بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہاں جائے، کیونکہ بیوی کا تو من یہی ہے، اللہ نے تو اس کو اس کا رفیق حیات بنایا، یعنی وہ اس کی زندگی کا ساتھی ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے، اس کے ہر مشکل میں کام آنے والا، اس سے زیادہ اور قریبی رشتہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا عورت کے بارے میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ کیا مانا؟ کہ جیسے لباس کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بیوی کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے لباس کے بغیر بندہ ایک ریا ہے، ننگ دھڑنگ ہے، اس کی کیا قیمت؟ اسی طرح بیوی بھی اپنے خامد کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ وہ بھی پھر تمام ہوسکار نظروں کا شکار ہوتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے زوج بنایا ہے، اس کی عفت کے لیے اللہ نے زوجہ پیدا کیا۔ تو اب جناب ہجرت کر گئے مسلمانوں کے ساتھ، حبشہ میں تھے، ابھی آرام سے کچھ دن گزر رہے تھے کہ وہاں خبر پہنچی کہ دخل فی الاسلام حمزہ و عمر، کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر اسلام لے آئے۔ تو اس وقت وہاں جو مہاجرین تھے حبشہ میں، انہوں نے سوچا کہ اللہ کا شکر ہے اب تو بڑے طاقتور لوگ اسلام میں آ گئے، حضرت عمر بھی آ گیا، حضرت حمزہ بھی آ گیا، تو اب ہمیں کیا تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے پھر دوبارہ واپسی کا ارادہ کر لیا، اور حضرت عثمان بھی واپس آئے، بی بی رقیہ بھی واپس آئے۔ لیکن جب مکے میں پہنچے تو حالات اسی طرح ہلا۔ تو اب بی بی رقیہ نے دوسری ہجرت کی مدینہ منورہ، اس لیے کہا جاتا ہے ذات الہجرتین، کہ وہ ایک ایسی بیوی ہے جنہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اور بی بی رقیہ جو ہیں ان سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا عبداللہ، اور اس کے بعد بی بی رقیہ کی وفات ہو گئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضور نے حضرت عثمان کو روک دیا مدینہ منورہ میں کہ آپ ہمارے ساتھ سفر نہ کریں، تاکہ بی بی رقیہ کی حفاظت اور ان کا علاج اور معالجہ اور تمریض ہو۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اسلام میں دیکھیں جہاد کتنا بڑا اہم ہے، لیکن اگر بیوی بیمار ہے تو خاوند اس کی حفاظت کے لیے رک سکتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہو۔ تو بی بی رقیہ کے بعد اب بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی فاطمہ تو سب سے چھوٹی ہے، بی بی ام کلثوم جو ہے وہ تقریباً بی بی رقیہ کے درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے ان کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے اپنے بستر پہ سلایا، جیسے کہ آپ الحمدللہ سیرت النبی میں سن چکے ہیں، پھر حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں یہ مکہ میں رہ گئیں، یعنی بی بی ام کلثوم بھی اور بی بی فاطمہ الزہرا۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان دو بیٹیوں نے اور بی بی رقیہ نے کتنا مشکل دور دیکھا ہے حضور کے ساتھ، کہ بی بی رقیہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن نے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نے بائیکاٹ کیا اور شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک کے لیے محصور کر دیا گیا کہ آنا بند، جانا بند، سودا بند، کوئی چیز خرید نہیں سکتے، تو یہ بیٹیاں حضور کے ساتھ، اور پھر ان پر پے در پے جو ہے نا جی غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ بی بی خدیجہ فوت ہو گئی۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گیا، اب اندازہ کریں کہ ان کا کیا عالم ہوگا، اور پھر اپنے دین پہ اور اسلام پہ بھی مضبوط رہیں۔ آج تو بڑے بڑے لوگوں کے دل جو ہے نا جی وہ ہل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن یہ دونوں بیٹیاں، دونوں بچیاں بالکل ثابت قدم رہی، اور حضور نے مدینہ منورہ سے جا کر زید بن حارثہ کو بھیجا کہ ان کو لے آئیں مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے۔ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ان دونوں کو لے آئے، مدینہ منورہ میں تشریف لے آئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، وقانا علیہ آثار الغضب کے شدید ناراض، غصے کے آثار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا بک یا عمر، کیا بات؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی کی۔ فرمایا عثمان تو بڑا باحیا انسان ہے، وہ تو کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے انی عرض تو میں نے اس پہ اپنی بیٹی بی بی حفصہ کا رشتہ پیش کیا کہ بھی میری بیوی بیوہ ہو گئی، تو تم ایک اچھے آدمی ہو، میں تمہیں رشتہ دینا چاہتا ہوں، لیکن کمال یہ ہے یا رسول اللہ کہ فصا کا تھا عثمان چپ کر کے جو بیٹھا، نہ یہ کیا بات ہے؟ اگر اس کی کوئی مجبوری ہے تو مجھے کہہ دیتا کہ ابھی میں رشتہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک آدمی بیٹی والا ہو کے دوسرے کے دروازے پہ چل کے جائے گی میں آپ کو بیٹی دینے آیا ہوں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، عجیب اتفاق کی بات ہے۔ ہمارے نانا مرحوم جو تھے بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے انہیں بہت بڑا علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، جمال بھی دیا تھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، زیارت ہی نہیں کی۔ وہاں کے لوگ واقعات بتاتے ہیں، اور اللہ نے ان کے زبان میں ایسا اثر رکھا تھا کہ جہاں بھی وہ تقریر فرماتے تو 10 آدمی، 5 آدمی، 15 آدمی، 20 آدمی کھڑے ہو کے توبہ کرتے، کوئی چوری سے توبہ کر رہا ہے، کوئی ڈاکے سے، کوئی قتل سے، کوئی زنا سے، کوئی گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اتنے بڑا اللہ نے زبان میں اثر دیا تھا، اور بہت بڑے عالم۔ لیکن اتفاق کی باتیں تھے بریلوی، عقیدہ ڈھیلا تھا۔ یہ آج کل والے بریلوی تو نہیں تھے جو ہمارے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ یہ تو کوئی ترقی یافتہ 21ویں صدی والے بریلوی ہیں نا، وہ تھے تو بریلوی لیکن پھر بھی عالم بریلوی، یعنی یہ نہیں کہ وہ شرک کی حدوں کو چھو دیں، بس وہ ان لوگوں پر یہ ہوتا تھا کہ غلبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اولیاء اللہ کی محبت کا ایک بے حد غلبہ ہوتا تھا، لیکن وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ جب سب سے پہلے نواب آف بہاولپور نے ہمارے بہاولپور میں جامعہ عباسیہ کے نام سے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، تو اس کے سب سے پہلے جو پرنسپل تھے اور بڑے تھے حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے دور میں ان کے برابر کا کوئی عالم نہیں تھا، بہت بڑے عالم، استاد العلماء۔ اچھا اللہ نے ان کو بھی ماشاءاللہ جمال بھی دیا، علم بھی دیا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ بریلوی وہ بھی بریلوی تھے، مسلک ان بریلوی تھے، پیری فقیری سے کوئی زیادہ تعلق تھا، تو کبھی کبھی وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے، تو پہلے ہمارے پاس آتے، ہمارے گاؤں میں بستی میں جہاں میرے والد صاحب تھے، تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کا انتظام کرتے، گھوڑی پہ بٹھاتے، تو پھر ہمارے نانا مرحوم کی بستی میں لے جاتے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ تھے تو بریلوی بارہ لیکن عالم تھے، میرے پاس آ جاتے کہ مجھے پہنچاؤ تو میں کیا کر سکتا، کہتے ہیں اور پہنچانے کا بھی یہ ادب تھا۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میری جوانی تھی تو گھوڑی لے کے میں آگے پیدل چلتا، حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا، تو ہم جا رہے تھے تو ایک دن کہنے لگے کہ مولوی خیر محمد صاحب آپ کو حضرت مولانا روم کی مثنوی یاد ہے؟ میں نے کہا حضرت میں تو قرآن حدیث پڑھانے والا آدمی ہوں، طالب علم ہوں، کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں سے تو مجھے یاد ہے، کبھی کبھی تقریر میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن پوری ترتیب سے کہنے لگے آج دل کرتا ہے مثنوی سناؤ۔ والد صاحب ماشاءاللہ بڑے، اللہ نے ان کو بہت بڑی آواز دی تھی، اور بڑی جہیر صوت بھی تھے، اور آواز میں درد بھی تھا، اور آواز میں حسن بھی تھا۔ ابھی بھی ہمارے علاقے کے گاؤں کے لوگ ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی،
تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے والد صاحب صبح جب نماز کے بعد درس دیتے تھے تو ہم 2 میل پر ان کی آواز سنتے تھے بغیر سپیکر۔ تو میں تو خود بڑھاپے کی اولاد ہوں، میں نے اپنے باپ کی جوانی نہیں دیکھی، مجھے تو نہیں پتا، ہم تو خود بڑھاپے میں پیدا ہوئے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں گھوڑی کے آگے چل رہا ہوں اور میں مثنوی پڑھ رہا ہوں، جوانی تھی، شوق تھا اور بڑے اپنا ذوق سے مثنوی کے اشعار پڑھ رہا ہوں اور جا رہا ہوں، چلتا ہوں، آگے چل رہا ہوں۔ تھوڑی دیر گزر گئی، آدھے گھنٹے کے بعد میں نے جو دیکھا کہ بھی کیا حضرت کو کچھ سن بھی رہے ہیں، اچھے بھی لگے یا نہیں لگے، دیکھا تو حضرت تو ہے نہیں، گھوڑی پہ گھوڑی خالی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، بھی حضرت کہاں گئے؟ تو گھوڑی لے کے میں پیچھے بھاگا، آگے دیکھتا ہوں تو حضرت ریت پہ پڑے ہوئے۔ حضرت کو اٹھایا، ان کے کپڑے وغیرہ جو تھے وہ صاف کیے، بھی اتنے بڑے عالم ہیں، کہنے لگے یار مولوی خیر صاحب تم تو مثنوی پڑھتے گئے، بس ہمیں تو بھائی وہ اتنا وجد آیا، ایسا ہم اس کے عشق میں ڈوبے گئے، وہ گھوڑی سے گر گئے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ بھائی ہم کدھر گرے۔ ہمیں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے جو اشعار پڑھے ہیں نا، وہ مدینہ منورہ کا نظارہ جو تھا وہ آنکھوں میں گھوم گیا، اور تمہاری آواز میں جو درد تھا اللہ پاک برکت دے، مجھے تو پتہ نہیں بابا، میں تو گھوڑی سے گر گیا۔ اور فرمانے لگے کہ بھائی میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں ہدیہ دوں، تو اپنی واسکٹ اتاری، کہا میری طرف سے یہ قبول کر لو، یہ پہن۔ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ دے دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر میں نے گھوڑی پہ بٹھایا، اب میں نے خیال رکھا کہ بھی کہیں ایسا نہ وہ حضرت پھر گر جائیں، تو خود حضرت نے فرمایا کہ مولوی خیر محمد صاحب، یہ جو ہمارے بریلوی مولوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اور ہر محفل میلاد میں تشریف لے آتے ہیں، یہ دیکھو کتنے بڑے جاہل ہیں، اللہ کے قرآن کو بھی یہ نہیں مانتے بدبخت۔ اب میں دل میں کہوں کہ حضرت آپ بھی تو ان میں سے ہیں، بریلوی ہیں، اب کیا کہوں، ان کو مہمان ہیں۔ تو فوراً کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، من ابتدا کے لیے ہوتا ہے، الی انتہا کے لیے ہوتا ہے۔ مولوی خیر محمد تم نیوی آدمی ہو، جس کی ابتدا انتہا معلوم ہو، وہ ہر جگہ کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے تھے بریلوی تو تھے لیکن عقیدے پھر بھی اتنے اچھے، بریلوی تو تھے لیکن خود نفی کر رہے ہیں۔ تو اب جناب وہ ہمارے نانا مرحوم کو ملنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پھر واپس آتے اور بہاولپور چلے جاتے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے غربت کا دور تھا، والد صاحب کا، ہمارے رقبے دریا نے لے لیے، کیونکہ اصل میں ہم مظفر گڑھ علی پور کے رہنے والے تھے، پھر ہم مہاجر ہو کے یہاں آئے، جب یہاں اب ہم آباد گئے۔ تو بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا تمہارے نانا مرحوم جو ہیں وہ آئے گھوڑی پہ، ماشاءاللہ اور بڑے آدمی تھے، بڑے لوگ۔ تو میں جلدی سے اٹھا، ان کو گھوڑی سے اتارا اور بٹھایا، جو میرے پاس غریبانہ چارپائی تھی ٹوٹی پھوٹی تالبوں والی، بچھا دیا اور کہنے لگے کہ آپ سے علیحدہ بات کرنی ہے۔ میں نے تالبوں کو اٹھا دیا، میں نے فرمایا حضرت فرمایا، کہنے لگے میری لڑکی جوان ہو گئی ہے اور میں آپ کو رشتہ دینے کے لیے آیا۔ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا حضرت میری ایک بات سنیں اور اس کو اپنی توہین بھی نہ سمجھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی میں موحد، آپ کی نظروں میں وہابی، اور آپ تقریروں میں مجھے کہتے ہو کہ یہ کافر ہے، یہ ہمارے پیروں کو نہیں مانتا، بزرگوں کو نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، تو اب آپ کافر کو لڑکی دینے آئے، تو یہ کیسے ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے علم کے ساتھ مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، اور میرے غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ مسجد کے باہر جو تھوڑی سی جگہ ہے، اس میں ہم نے سبزی کاشت کی ہوئی ہے، اسی پہ ہم گزارا کرتے ہیں، میں بھی اور طالب بھی، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں۔ تو میں آپ کی ایک امیر گھرانے میں پیدا شدہ بیٹی جو ہے اس کو کیسے اپنے گھر میں رکھیں؟ تو فرمانے لگے کہ مولوی خیر محمد یہ الگ بات ہے کہ تم وہابی ہو، میں تمہیں وہابی اب بھی کہتا ہوں، لیکن میری بیٹی جو ہے وہ جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، میں بھی عالم ہوں، تو اپنی بیٹی جا کے کسی جاہل کو دے دوں؟ او بھائی تم وہابی صحیح عالم تو ہو، باقی رہی تمہاری غربت کی بات تو وہ تم عالم آدمی ہو، قرآن کہتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر غریب ہوں گے تو اللہ ان کو بڑا وقت لگا دے گا، امیر بنا دے گا، دولت والا، تو تمہیں اس کا کیا فکر ہے؟ یہ فکر تو لڑکی والے کو ہونا چاہیے تھا کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کے گھر تو روٹی نہیں۔ جب مجھے فکر نہیں ہے تو تمہیں کیوں فکر ہے اس بات؟ تو یوں وہ رشتہ طے ہو گیا۔ تو جو سالے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں عیب نہیں سمجھتے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے جا کے بات کریں، یہ بھی ہماری جاہلیت کی رسم بن گئی ہے کہ جی ہم بیٹی والے ہیں، جا کے ہم کہیں ہم اپنی ناک نیچے کر لیں، یہ دراصل جاہلیت کی بات ہے۔
اور انہی جاہلیت میں آپ کو اپنی جاہلیت کا بھی ایک واقعہ سناؤں. میرے دادا تھے، ہم بلوچ لوگ جاہل تو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ کر دیا، شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد صبح کو، آپ کو پتا ہے کہ ہم غریب دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس کون سے بالا وہاں باتھ روم ہوتے ہیں یا کمرے ہوتے ہیں یا مکان ہوتے ہیں. لوگ بیچارے کنویں پہ جا کے، یا کوئی ٹیوب ویل چل رہا ہوتا ہے یا کوئی راہٹ چل رہا ہوتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں کپڑا باندھا نہا کے آگے، یا زیادہ سے زیادہ کسی مسجد کے حمام میں غسل کر لیا. ہمارے تو گھروں میں حمام تک نہیں ہوتے. تو وہ ہمارے دادا مرحوم جو ہیں صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے جو داماد تھے وہ بیچارہ کہیں غسل کر کے کسی راہٹ سے یا کسی کنویں پہ جا کے غسل کر کے وہ بھی مسجد کے لیے آ رہا تھا غریب نماز پڑھنے کے لیے. تو اس کے بڑے خوبصورت بال تھے، تو وہ ایسے بالوں کو سکھا رہا تھا، پانی نکال رہا تھا. تو ہمارے دادا مرحوم کے سامنے جو آیا تو بس بندوق ہاتھ میں تھی، مار دیا، اپنے داماد کو مار ڈالا. جاہلیت دیکھیں جناب. سارے لوگ کٹے ہوئے، کیا کیا خان؟ انہوں نے کہا اچھا میری لڑکی اس کے گھر میں ہے تو یہ غسل کر کے مجھے دکھاتا ہے. میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، میرے سامنے کیوں آیا بدبخت؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں بھی جاہلیت ہوتی. اور یہ لوگوں کی جاہلیت نہیں، میں آپ کو اپنی جاہلیت سنا رہا ہوں. بھی ہمارا دادا جو ہوا تو ہم ہوئے نا. تو اب بھی ماشاء اللہ کا شکر ہے، ہماری وہ برادری جو ہے نا اب بھی کافی موجود ہے، اور جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ تو دے دی، باقی اسی طرح. ہم اگر کبھی جاتے ہیں نا جی، تو اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں کبھی کسی ایک دفعہ ایک ایئرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے، ان کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا وہ لینے کے لیے آ گئے. تو میں جناب ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سب بیچارے ایئرپورٹ والے، عملے والے لوگ، سواریاں سب پریشان ہیں. اب میں حیران، خدا جان ان کو کیا ہو گیا، کیوں پریشان ہیں؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا بابا کوئی خیر تو ہے؟ میں تو خود مسافر ہوں، میں ابھی اتر رہا ہوں ایئرپورٹ پہ، تو یہ تو ہم لوگوں کے چہرے اڑ گئے، رنگ اڑ گئے، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا صحیح باہر تو بڑے بڑے لوگ ایسے اونچوں والے جی اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بلاؤ. اور میں نے کہا چھوڑو یار، وہ تو میری برادری کے لوگ ہوں گے، بیچارے ملنے آئے ہوں گے، بلوچ ہوں گے، ڈرو نہیں، خیر میں کچھ نہیں ہو. اب جناب 6 فٹ کا قد ہو، اتنی اونچے ہوں اور ہاتھ میں کرشن کو پکڑی، بندے کا تو اچھا خاصا وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ باہر جناب آگے میں ان کو ملا، پھر ان کو بٹھایا ایک جگہ جا کے، بڑے آرام سے ان کو کہا کہ جی چائے شائے کیا خدمت کریں. انہوں نے کہا چائے شائے تو یہ تم باؤ لوگ پیتے ہو نا، جو شہر میں رہتے ہو، دل جلانے والی چیزیں یہ تمہارے دل جلانے کے لیے ہوتی ہیں. ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم لسی پیتے ہیں. ٹھیک ہے، لسی منگائی تھی، لسی پلا کے پھر میں نے معافی مانگی کہ ان کو یہیں سے بھیج دوں. اگر یہ نمونے میں شہر میں لے کے جاتا ہوں تو کتنے لوگ پریشان ہوں گے غریب. اب ان کو راضی کر کے بھیجنا بھی تو ایک مسئلہ تھا نا جی. باہر جیسے تھا میں نے بھگتا، اور آئندہ احتیاط کی کہ انہیں خبر نہ ہو کہ میں کب آ رہا ہوں. کیوں ان کے تو یہ عام عادات ہیں نا جی. اتنی بڑی پگڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ، دور سے دیکھیں تو آپ سمجھیں گے کہ حضرت خضر کو مل کے آ رہے ہیں، علماء ہیں اور الف ایک نہیں پڑے ہوتے. یہ ہماری قوم ہے، برادری ہے، اللہ ہدایت ہے. اچھا بہت سارے لوگ سلجھ بھی گئے، بہت سارے بن بھی گئے، اللہ کا شکر. مسجدیں بھی بن گئی، نمازیں بھی ہو گئی، مدرسے بھی بن گئے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. اللہ سب کو ہدایت کے فیصلے کر دے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت اس عمر کو ناراضگی یہ تھی کہ میں بیٹی والا ہو کے عثمان کے پاس چل کے گیا اور عثمان خاموش رہا. حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ عمر ناراض نہ ہو، تمہاری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا، اور میری بیٹی سے وہ بندہ شادی کرے گا جو تم سے بہتر ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو بی بی رقیہ فرماتی ہے کہ میں سن رہی تھی اور مجھے حضرت عثمان کا ہمارے پاس زیادہ آنا جانا بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا. تو آخر حضور نے تزوج عثمان، حضرت عثمان سے نکاح کر دیا. اسی لیے حضرت عثمان کو لقب ملا ذی النورین، کہ جس کے گھر میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں جمع ہوئی. یہ کسی کو اعزاز نہیں ملا، صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. تو بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حضرت عثمان کی بی بی ام کلثوم جو ہے حضرت عثمان کی بیوی بنی. تو اب ذی النورین بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم. اور خدا کی شان ہے کہ دونوں کی وفات ہو گئی جوانی میں. تو اب حضور کی بیٹی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا. سیدہ فاطمہ الزہرا یاد رکھیں، زہرا لقب ہے، فاطمہ نام. اور بی بی زہرا کی کنیت جو ہے وہ ہے ام ابیہا. یہ عجیب کنیت ہے جو کسی کو نہیں ملی. سیدہ فاطمہ الزہرا، فاطمہ نام ہے، زہرا لقب ہے، اور کنیت ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی اماں.
کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجہ فوت ہو گئی، حضور کے پاس گھر میں کوئی نہیں، تو جہاں بی بی فاطمہ نے بیٹی بن کے خدمت کی، وہاں اسی طرح گویا کہ ماں کا بھی کردار ادا کر کے سارے گھر کو سنبھالا. اس لیے ان کی کنیت جو تھی وہ ابیہا بھی بن گئی کہ بی بی فاطمہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ تو اپنے ابا کی بھی اماں ہیں. تو اب جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب ہو، اور خدا کی شان دیکھو بی بی پیدا کب ہوئی ہیں؟ جس سال حجر اسود کا جھگڑا ہوا. حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے جب قریش میں جھگڑا ہوا تو اس پر آپ کی وہ یعنی آپ اندازہ کریں جناب کہ حجر اسود پہ جب جھگڑا ہوا ہے تو قبیلے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے آپ کو سنا ہے نا قبائل کی جاہلیت، اپنے گھر کی جاہلیت بتائی ہے نا آپ کو میں. تو قریش کا بھی تو یہی حال تھا نا، سردار تھے، یہ مارشل قومیں تھیں نا. یہ مارشل قومیں جتنی ہوتی ہیں نا، جیسے آپ کے انڈیا میں دیکھیں راجپوت ہے. اچھا راجستھان کے علاقے میں آپ جتنے جائیں گے ایسے ایسے آپ کو اکھڑ قومیں ملیں گی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. آج بھی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے انڈیا میں بھی آپ جائیں کہ بڑے بڑے اہم لوگ یعنی پیٹرول پمپ ہیں یا بڑے بڑی جگہ ہیں، وہاں پہرا دینے والے سب راجستھان کے لوگ ہوں گے، کیونکہ لکڑی مارنا وہ جانتے ہیں اور کوئی لکڑی وہ چلا ہی نہیں سکتا ہے. وہ لکڑی کے بادشاہ فن ہے ان کا. کڑیل جوان پنجاب کے لوگ دیکھیں آپ، کڑیل جوان اوپر جائیں تو پھر وہ تو دھان پان ہوتے ہیں نا ہمارے لکھنوی حضرات، وہ تو ہوا چلے تو گرنے کا خطرہ ہوتا. وہ تو بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں نا کہ فرش مخمل پہ چلنے سے میرے پاؤں چھلے جاتے. دوسرے نے کہا کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے. وہ قوم ہے، وہ بھی ہمارے ہیں، ہم لکھنؤ بھی جانتے ہیں، جاتے ہیں. ندوۃ العلماء جہاں ہمارا اتنا بڑا دین کا ادارہ ہو، جہاں حضرت علی میاں جیسی شخصیت ہو رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے. تو بہرحال ہندوستان تو ایک تاریخ ہے نا، ایک مقام ہے، اس میں تو آپ کو جس انداز میں نظر ڈالیں آپ کو ایک اس کی تاریخ ہے، ایک حیثیت نظر آتی ہے. سرنگا پٹم جائیں، بنگلور جائیں، آپ دلی جائیں، راجستھان جائیں، یعنی وہاں تو آپ حیران ہوں گے کہ کھانے جو ہے نا جی وہ ایسے الگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے ساتھی تھے قاسمی صاحب کو ہم نے حیدرآبادی کھانا کھلایا. کہنے لگا مکی صاحب کھانا کھاتے ہوئے آنسو کئی دفعہ نکلے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہچکی کئی دفعہ لگی ہے، یہ پہلا کھانا ہے کہ سر سے دھواں نکل رہا ہے. میں کہا یہ جو کھانا آج آپ نے ہمیں کھلایا ہے نا جی ماشاءاللہ یہ حیدرآباد کا کھانا، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایسا خاص کھانا ہے، کوئی ایسے مثالیں ہیں کہ مزہ بھی اتنا آ رہا ہے کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. نیچے آنسو بہ رہے ہیں اور سر سے دھواں نکل رہا لیکن پھر بھی میں کھا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ وہاں کی تو الگ الگ ہوتی ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے بتایا آپ نے کیا کیا قبائل مکہ نے کہ اتنا بڑا پیالہ خون کا بھر کے اس میں انگلیاں ڈبو کے اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ عہد کرو کہ اگر ہم مر جائیں گے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی لیکن حجر اسود ہم رکھیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حکم بنا دیا. واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو حضور پاک تشریف لے آئے، آپ نے چادر مبارک بچھا دی اور چادر بچھا کے آپ نے حجر اسود مبارک کو اٹھا کے چادر پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ تمام سردار چادر کو پکڑ لو. اور سب خوش ہو گئے کہ ابھی ہماری سب کی عزت رہے گی، ہم سب نے اٹھا لے. جب کعبے کے قریب ہے حضور کہا تم ٹھہر جاؤ، اب کعبے میں لگا دیتا ہوں. تو یہ وہی سال ہے بی بی فاطمہ کی پیدائش کا. اس لیے حضور بہت خوش کہ بی بی فاطمہ کی پیدائش کو اللہ نے ایسا مبارک بنایا کہ قبائل خون سے بچ گئے ورنہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارک پہ بڑے خوش. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ میرے آقا جب سفر سے تشریف لاتے تو اول ما دخل المسجد، آپ مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد ثم فی بیت فاطمہ، پھر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر میں جاتے، اس کے بعد اپنے گھر میں. اور اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو جاتے. آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا مقام ہے جس کے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر کھڑا ہو، وہ جس بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کتنی عزت و عظمت ہے اس عورت کی. کھڑے ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اور حضور تشریف لاتے تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو جاتی اور بی بی عائشہ کے لفظ ہیں کہتی ہے کہ واللہ خدا کی قسم ہے
میں نے بی بی فاطمہ سے زیادہ حضور کی مناسبت کسی میں نہیں دیکھی کہ اس کے بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے حضرت ابو بکر نے پیغام دیا، حضرت عمر نے پیغام دیا، لیکن حضور پاک نے قبول نہیں فرمایا۔ اس کے بعد دو روایات ہیں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت علی نے پیغام دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے خود حضرت علی کو بلا لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے رشتہ قبول کیا بی بی فاطمہ کا۔ اور حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بڑا افسوس یہ ہے کہ کچھ ہے نہیں، مال نہیں خرچ کرنے کا، شادی کرنے کا، فی الحال میرے پاس تو کوئی انتظام ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس ایک زرہ تھی جو میں نے تمہیں دی تھی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ وہ زرہ تو ہے، فرمایا ٹھیک ہے اسی کو بیچ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس شادی پہ خرچ کرنے کے لیے اس زرہ کو بیچا، اور وہ 470 درہم میں بکی، 470 درہم میں۔ اور خریدی کس نے؟ حضرت عثمان نے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہانے سے حضرت علی کی شادی میں مدد کرنا چاہتے تھے مالی، اور حضرت علی گوارا نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اس بہانے سے وہ زرہ خرید لی اور پیسے دے دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح خود فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک مشہور ہو گیا نا ہمارے علاقوں میں کہ بی بی فاطمہ کا مہر اور بی بی فاطمہ کا مہر اور 25 روپئے رکھ دو، یہ سب جھوٹ ہے۔ 450 مسکال جو ہے چاندی درہم جو تھے وہ آپ کو مہر ہے حضرت بی بی فاطمہ۔ یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے 25 روپئے لکھو جی بی بی فاطمہ کا مہر ہے، باقی سارے کام کرتے ہیں یہ میڈونا والے، اور مہر لکھنے کے وقت لکھتے ہیں بی بی فاطمہ کی، وہ بھی وہی لکھا کرو، کوئی کبھی ڈیانا کی لکھو، کبھی میڈونا کی لکھو، کبھی ان کی لکھو جن کی آپ کو تعلق ہے۔ تو اگر بی بی فاطمہ کی مہر لکھنی ہے تو پھر بی بی فاطمہ والا حیا، بی بی فاطمہ والی عفت، بی بی فاطمہ والی عصمت، بی بی فاطمہ والی شان، اس والا مرتبہ وہ بھی پیدا کریں۔ اور جب شادی ہو گئی، یہ سب سے پہلا خوش نصیب جوڑا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ، ایسی جوڑی کہاں ہوئی دنیا کہ شادی والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، فتوضأ رسول اللہ، حضور نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچا وہ پانی دونوں پہ ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دعا کی کہ اللہم بارک بین علیکما وبارک لکما وجمع بینکما بخیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے دعا فرمائی دونوں کے لیے، اور یہ سب سے بڑا نصیب تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور اس کے بعد دیکھیں گے جناب یہ ساری زندگی جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا یعنی بنت النبی المصطفیٰ، لیکن حضرت علی کے گھر میں صفائی کا کام بی بی خود کرتی ہیں، پانی خود بھر کے لاتی ہیں، چکی پیس کے آٹا خود بناتی ہے، حتیٰ کہ حضرت علی کو کہنا پڑا کہ یا فاطمہ سلی ابا کے، اپنے ابا کے پاس جائیں، آج کل تو ان کے پاس بہت خادم آ رہے ہیں مال غنیمت میں، تو آپ کو بھی کوئی ایک کنیز دے دیں۔ تو بی بی فاطمہ کہتی ہے میں حاضر ہوئی، لیکن استحیی، مجھے حیا آئی کہ ابا سے کیا مانگ۔ پھر میں دوبارہ آئی تو حضور پاک نہیں تھے، تو میں بی بی عائشہ کو پیغام دے کے کہ میرے ہاتھوں میں یہ حال ہے، اور میرے سینے پہ مشکیزہ پانی کا ڈال ڈال کے داغ پڑ گئے، اور آپ کے پاس کنیز آتی ہیں، عابد آتے ہیں، غلام آتے ہیں، تو ایک آدھی اب بچی ہمیں بھی دے دیں گے خدمت کے لیے تو ہمارا بھی آسانی ہو جائے گی، یا غلام بھی دے دیں گے آسانی ہو جائے گی، باہر کا کام تو کرے گا۔ تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آئے، ہم اٹھنے لگے تو کہا الا رسلکما، اسی طرح لیٹے، فجلس بیننا، ہم دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ تم نے غلام مانگا تھا، الا ادلک بخیر، میں اس سے زیادہ بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ تو میں نے کہا حضور بالکل، خیر تو مانگتے ہیں۔ فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار یہ پڑھا کرو۔ اسی لیے آج تک 1400 سال گزر گئے، ان تسبیحات کا نام تسبیحات فاطمی کہ بی بی فاطمہ کی طرف نسبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو یہی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ آئی، حضور نے اپنے پاس بٹھایا اور پاس بٹھانے کے بعد حضور نے اشارے سے بلایا تو بی بی فاطمہ بالکل حضور پہ جھک گئیں، قریب ہو گئیں بات سننے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات فرمائی کہ بی بی رو پڑی اور اشتد البکا، بڑا شدید رونا آیا بی بی صاحب۔ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اشارہ فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، تو اشارہ فرمانے کے بعد یہ ہوا کہ پھر بی بی نے قریب ہو کے بات سنی۔ جب قریب ہو کے بی بی صاحبہ نے بات سنی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بی بی صاحبہ ہنسنے لگ گئی، بی بی فاطمہ الزہرا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بہت حیران ہوئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، بی بی فاطمہ جیسی بی بی کے اس وقت جب کہ سرکار دو جہاں کی وفات کا وقت ہے اور بی بی ہنس رہی ہیں۔ لیکن میں نے جرأت نہ کی، میں نے کہا فارغ ہو کے آرام سے۔ اب حضور کی وفات مبارک ہو گئی اور اس وفات پہ جو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غم کا اظہار کیا ہے اور اپنے محبت میں جو حضور کی شان میں مراسی فرمائے ہیں، آدمی پڑھ کے حیران ہے۔ سرکار دو جہاں کی وفات مبارک ہو گئی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا ام فاطمہ یہ کیا بات ہے کہ میرے دماغ میں تو تجھ سے کوئی عالمہ اور تجھ سے کوئی اعلی شان والی بھی، تم تو سیدۃ النساء ہو جس کو اللہ اتنا بڑی عزت دے، تو یہ کون سا مقام تھا؟ چلو رونے کی بات تو سمجھ آ گئی کہ حضور کی جدائی میں آپ رو پڑی، لیکن ہنسنے کی کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ یا عائشہ یا امہات المومنین، اصل بات یہ ہے کہ جب میں پہلی دفعہ حضور کے قریب ہوئی تو حضور نے مجھے بتایا کہ اب میں نے اللہ کا لقاء اختیار کر لیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب حضور ہم میں نہیں رہیں گے، اب وفات کا وقت آ گیا ہے، تو صاف بات ہے کہ میں اپنے رونے پہ قابو نہ پا سکی بابا کہیں تو۔ لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب دوبارہ اشارہ کیا، دوبارہ اشارہ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے قریب بلایا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تم کیوں غم کرتی ہو؟ اسرعکن نبیلہ من اہلی، کہ تم تو انشاءاللہ ان لوگوں میں ہو کہ سب سے جلدی مجھے ملو گی۔ تو کہتی ہے میں خوش ہو گئی کہ الحمدللہ کہ ہمارے فراق کی مدت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ تو خدا کی شان ہے کہ وفات فاطمہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ 6 مہینے زندہ رہی، اور وہ بھی صاحب فراق، یعنی حضور کی جدائی کا اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ بھی صاحب فراش ہو گئی۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے بی بی فاطمہ ہی کے بطن سے وہ اولاد دی ہے جو قیامت تک سلسلہ نسب محمدی کی ذمہ دار ہے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین، اور آپ کی 2 بیٹی ہیں، یاد رکھیں، ایک بی بی کا نام تھا زینب اور ایک بی بی کا نام تھا ام کلثوم۔ جیسے آپ کے 2 بیٹے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین، اسی طرح آپ کی 2 بیٹیاں ہیں بی بی زینب اور دوسرے کا نام ام کلثوم۔ اور سارا نسب جو ہے قیامت تک جو چلے گا یا سید حسنی ہوگا یا حسینی ہوگا یا علوی ہوگا یا فاطمی ہوگا، تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جو باقی رکھا ہے قیامت تک، وہ سارا شرف جو ہے وہ بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی۔ اور اسی طرح یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضور پاک نے ان بی بی فاطمہ کو، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، ان سب کو لے کے اپنی چادر مبارک میں اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کی بھی رحمت فرما اور ان کی بھی شان بلند فرما۔ تو اسی لیے بعض علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ آیت تطہیر صرف ان میں بند ہے، اس پر الحمدللہ خلفائے راشدین میں مفصل اللہ کی رحمت سے بحث ہو چکی ہے، لیکن بہرحال یہ شرف بھی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خطابیں آئیں اور اس آیت کی، آیت تطہیر کی حقدار بنی۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ازواج نبی بھی اہل بیت، اولاد نبی بھی اہل بیت، اور اللہ کے نبی کا گھرانہ بھی پاک، ازواج بھی پاک، اولاد بھی پاک، بنات بھی پاک، اللہ کا خود نبی بھی پاک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان آپ کو عطا فرمائی ہے۔
تو یہ اللہ نے مقام جو تھا سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کے اس فورم میں اسلام میں عورت کے مقام و عظمت کے بارے میں دروس کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں اللہ کی رحمت سے ہم نے قرآن کتاب سے یہ بات ثابت کی کہ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ جس کا تصور کسی دوسرے دین میں، مذہب میں ہو ہی نہیں سکتا. اور اسلام نے عورت کو مرد کے برابر رکھا. ابھی جو آیت ہم نے سورۃ الاحزاب کی پڑھی ہے، اس میں دیکھ لیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومنات عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، سچی بات کہنے والے مرد اور سچی بات کہنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا ذکر بہت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. اور دیکھیں کسی چیز میں فرق. اسی طرح جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، مرد روزہ رکھتا ہے، اس کو ثواب ہے، عورت کو بھی ثواب. آپ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض خمسہ ادا کرنے کا جتنا بڑا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے، عورت کو بھی ملتا ہے. آپ اگر حج کرتے ہیں، آپ اگر عمرہ کرتے ہیں، جتنا بڑا ثواب آپ کو ملتا ہے وہ عورتوں کو بھی ملتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور عورت زکوٰۃ دیتی ہے، دونوں کو ثواب. اسی طرح اگر آپ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، نفقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، صدقات واجبات، صدقات نافلہ، اللہ نے دونوں کو اجر. جیسے مومن اور اعمال صالحہ والے اللہ کی رحمت سے مرد جنت میں داخل ہوں گے، ایسے عورتیں جنت میں داخل ہوں. تو یہ مقام اور یہ عظمت اور یہ مرتبہ جو ہے اللہ نے صرف دین اسلام میں عورت کو دیا ہے اور کسی مذہب میں نہیں. اسی ضمن میں ہم نے اپنے اسباق میں، اپنے دروس میں ازواج رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا. اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا کہ اسلام کے اندر دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے کتنا اونچا مرتبہ دیا ہے کہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین. اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ ماں کا ہے، یعنی والد سے بھی زیادہ مرتبہ. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اسلام کی نظروں میں عورت کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جب پوچھا گیا کہ کس کا مرتبہ ہے، حضور نے فرمایا امک کا، تیری والدہ. صحابہ نے پوچھا حضور اس کے بعد؟ فرمایا پھر بھی تیری والدہ امک کا. اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا امک کا، پھر بھی تیری ماں کا مرتبہ. اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابا کا، پھر تیرے باپ کا مرتبہ. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ اسلام جو عورت کو اس مقام پہ لاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے تیرے لیے تیری والدہ کا ہے، ماں کا. اور سب سے بڑی جزا ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ جنت. اور اللہ نے فرمایا کہ جنت کو حاصل کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے کہ تا اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ان کو راضی کر لو، جنت میں جاؤ. یہ تو نہیں فرمایا نا کہ جنت تمہارے باپ کے پاؤں کے نیچے ہے. یعنی اللہ نے، اسلام نے کتنا اونچا کیا عورت کو کہ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ تو تمہارے گویا گھر میں موجود ہے اور تمہاری ماؤں کے قدموں میں ہے. اور اسی ضمن میں آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا کہ ہم نے ازواج رسول کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا ہے اور مسلمانوں کی نظروں میں ان کا کیا مقام. ازواج رسول کے بعد پھر ہم نے بنات رسول کا ذکر کیا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بنات رسول کا کیا مقام ہے. کہ اسلام نے
زوجہ رسول کو کیا مرتبہ دیا ہے اور حضور کی بیٹیوں کا کیا مقام ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات سمجھ آئے کہ ایک عورت ماں ہے، ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت بیٹی کے ہے، ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت بہن کے ہے، اور ایک عورت کا مرتبہ بحیثیت ایک بیوی کے ہے۔ اسلام نے اس کے مقام رکھے۔ تو جب ہم نے بناتے رسول کا بھی پڑھ لیا تو اب اس کے بعد انشاءاللہ چند ایک صحابیات کا ذکر بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ان کے ذکر سے بھی اپنی مجالس کو معطر کر سکیں، منور کر سکیں، اور اپنے دلوں کو ہم روشن کر سکیں۔ اور دنیا یہ تاثر نہ رہے صرف کہ بھئی وہ تو چونکہ ان کے پیغمبر کی بیوی تھی نا اس لیے یہ لوگ عزت کریں، اس لیے اسلام احترام کر رہا تھا۔ نہیں، اسلام نے ہر عورت کو ایک مرتبہ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بی بی ام کلثوم، یہ ام کلثوم بنت رسول نہیں، یہ بنت علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام جو ہے ام کلثوم ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بیٹی جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہے، جیسے حضرت حسن اور حسین سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سے ہیں، اسی طرح سیدہ فاطمہ سے اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام کلثوم اور زینب دو بیٹیاں بھی تھیں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مؤرخین نے تاریخ کو اس قدر مسخ کیا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کے دور میں تو ان چیزوں کا کوئی خیال ہی نہیں تھا نا، کہ صحابہ کے سامنے تو صرف اللہ کا قرآن تھا یا حضور کی زندگی تھی۔ صحابہ کے بعد جب تابعین کا دور آیا تو انہیں احساس ہوا کہ کم از کم احادیث کو تو ہم جمع کر دیں، تاکہ وہ ذخیرہ فرمان رسول جمع ہو جائے۔ تو تدوین حدیث کا کام ہوا۔ اب جب تدوین حدیث بھی ہو گئی، قرآن بھی جمع ہو گیا، تو جن لوگوں کو اللہ نے علم سے اور حکمتوں سے نوازا تھا، انہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کر کے مسائل مرتب کیے اور فقہی انداز میں پوری امت کے سامنے اللہ کے نبی کے دین کو رکھا۔ اور اس کا انداز بالکل ایسے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک باغ میں کئی پھول کھلے ہوتے ہیں، کہیں گلاب ہے، کہیں چمپا ہے، کہیں نرگس ہے، کہیں رات کی رانی ہے، کہیں دن کا راجا ہے، اپنی اپنی بہار دکھا رہے ہیں۔ لیکن ایک مالی جس کو اللہ نے پھولوں کی، ان کے رنگوں کی سمجھ دی ہوتی ہے، تو وہ ہر جگہ سے ایک شاخ توڑ کے ایک گلدستہ بناتا ہے مالک کے لیے، اور پھر اس گلدستے کو سجاتا ہے کہ میں نے اس میں گلاب کہاں رکھنا ہے، میں نے اس میں چنبیلی کے پھول کو کہاں رکھنا ہے، میں نے اس میں رنگوں کے امتزاج کو کیسے رکھنا ہے، پھر میں نے اس کو کتنا طول سے کاٹنا ہے، اور کیسے میں نے گلدستہ بنا کے اپنے مالک کو رکھنا ہے۔ یہی کام فقہا کا تھا کہ تمام قرآن و حدیث سے نظر دوڑا کر انہوں نے اللہ کے دین سے مسائل کو نکال کے گلدستے کی شکل میں امت کو پیش کر دیا۔ اور آج ہم یہ بات پورے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں نے حضور کی امت کو 3 لاکھ مسائل جو ہیں وہ مرتب کر کے دے دیے۔ یعنی آپ یقین فرمائیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کی یہ محنتیں جو ہیں وہ قیامت تک کارگر رہیں۔ آپ کو شاید علم ہو نہ ہو، لیکن ہمیں تحقیقات اسلامیہ کے اداروں سے، اور اسی طرح ہمیں ہمارے پاکستان میں جب علماء کی شریعت کونسل بنی ان سے، اور اسی طریقے سے جو باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں باقاعدہ ایک ادارہ اور کمیٹی قائم کی گئی، جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کے قرآن کے قانون کو، احادیث مبارکہ میں سے قوانین کو جدید طریقے پر، جدید انداز میں اس کو ایک دفعات کی شکل میں مرتب کر کے وہ ہمیں دے دے تاکہ اس کو نافذ کیا جا سکے۔ کیونکہ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں احکام موجود ہیں، احادیث مبارک میں احکام موجود ہیں، لیکن جب ہم لارڈ میکالے کا بنا ہوا دیکھتے ہیں، یا ہم 1935 کا انڈیا ایکٹ دیکھتے ہیں، یا ہم کسی پولیس ایکٹ کو دیکھتے ہیں، یا ہم کسی یورپین کے ایکٹ کو دیکھتے ہیں، تو ایک ترتیب ہوتی ہے کہ بھی چوری پہ کیا دفعہ لگے گی، آپ کسی نے ڈاکہ مارا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، کسی نے قتل کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی،
کسی نے اقدام قتل کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، اور کسی نے قتل خطا کیا ہے تو اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، اور کسی نے کسی کی جیب کاٹی ہے تو کون سی دفعہ لگے گی. تو قانون ایک مرتب ہے، ایک منظم ہے، مدون ہے. تو اس انداز میں الحمدللہ علماء نے بھی قانون کو منظم کیا اور اسلامی آئین کو مرتب کیا اور اس کو باقاعدہ مرتب کر کے تمام تکمیلات کے مراحل سے گزار کے رکھ دیا. اب جن کے مقدر میں ہے وہ اس کو نافذ کریں گے، ورنہ آج کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن جی قانون ہو تو ہم نافذ کریں. جی مولوی تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں نا. مولوی کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں قانون ہے اور حدیث میں ہے اور فقہ میں ہے، لیکن ہمیں تو دو نا، ہم کون سی کتاب ہے جو ہم سامنے رکھ کے نافذ کریں. آج ان کے پاس یہ اجرت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اصل یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جو بڑے بڑے اسکالر تھے، اس میں جو بڑے بڑے جج تھے، اس میں جو بڑے بڑے ماہرین قانون تھے، ان سے بھی الحمدللہ اس عاجز کی ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے کھلے دل سے کہا کہ مکی صاحب اللہ امام ابو حنیفہ پہ رحمت کرے، جب آج ہم جدید مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو ہمیں شریعت میں کسی کتاب میں وہ مسئلہ نہیں ملتا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں مل جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے قرآن میں موجود ہے اور یہ حکم جو ہے قرآن میں موجود ہے. دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، کیونکہ باقی ملکوں کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ہمیں وہاں زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اور ان ملکوں کا ہمیں چونکہ تجربہ ہوتا ہے تو اس لیے ہم ان ملکوں کا نام لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں وکلاء جو ہیں کیسے، وکلاء طبقہ جو ہے یعنی ماتحت عدالتوں سے لے کر سول کورٹ سے لے کر سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک آپ چلے جائیں، اور پھر وکلاء کی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ سول کے ہیں، یہ کرمنل کے ہیں، اور یہ آئین کے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کے ہیں، ہر قسم کے وکلاء ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کریم ہوتی ہے ملک. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں وکیل، ڈاکٹر اور انجینئر یہ کریم ہوتی ہے انگریزی قانون کی، ہمارے دین کی نہیں. یہ بات ابھی سے دماغ میں رکھ لیں، کہیں کہ میں ان کو کریم مان رہا ہوں دین میں بھی. ان کو تو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا تو میں دین میں کیسے کریم مان لوں گا. بات ہے کہ دنیاوی تعلیم میں یعنی دنیاوی تعلیمات کے مطابق وہ بالکل منتخب لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا جی کہ اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹو. تو یہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو یہ تصنیہ ہے ید کا. تو ید جو ہے قرآن میں کس کو کہتے ہیں اور حدیث میں کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے اور ید کا اطلاق تو یہاں تک بھی ہے. فاغسلوا ایدیکم الی المرافق. کیوں؟ وکیل تو بات سے بات نکالے گا. وکیلوں کا تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ بات سے بات پکڑیں گے اور بات سے بات نکالیں گے اور جناب وہ اس اپنے اینگل پہ لے جائیں گے جو وہ چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی آپ کا قرآن کہتا ہے فاقطعوا ایدیہما، یہاں بھی ہاتھ ہے. فاغسلوا ایدیکم الی المرافق، وہاں بھی ایدی ہے. بما کسبت ایدیکم، وہاں بھی ایدی ہے. تو اب ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ یہاں سے کاٹیں یا یہاں سے کاٹیں؟ اس کو آپ ہمیں بتائیں، ثابت کریں کہ ہم ہاتھ کہاں سے کاٹیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد یہ ہاتھ چور کی ملکیت ہے، حکومت کی پراپرٹی ہے، یا ملکیت کس کی ہے کٹنے کے بعد؟ کیونکہ آپ نے سزا دینی ہے. آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا پڑھا نہیں ہوگا تو سنا ہوگا کہ انڈیا کا اپنا جو ان کے آتے ہیں نا جی کتابیں چھپتی ہیں جس کے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جو انگریزی فیصلہ تھا سزائے موت کا، اس میں لکھا جو گیا تھا لفظ وہ یہ تھا کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے. تو اسی بات پہ ایک وکیل خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا، اس کے موکل کو سزا ہوتی رہی. اس کو جناب وہ سول کورٹ سے سزا ہو گئی، سیشن سے سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے سزا ہو گئی، سپریم کورٹ سے سزا ہو گئی، اور وہ جناب لاکھوں روپے فیس دے کے بیٹھے ہوئے حضرت صاحب چپ کر کے. بیرسٹر تھے محمود. تو ان کے جو موکل تھے انہوں نے کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کسی پیشی پہ تشریف بھی نہیں لیتے. آپ کے جونیئر آتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، اور ہمارا بیٹا سزائے موت ہو گیا ہے اور آپ نے پتہ نہیں کب چھڑانا ہے اس کو.
انہوں نے کہا بھی دیکھو میں نے آپ سے بات کی ہے، فیس میں نے طے کی ہے آپ سے کہ آپ کا بیٹا سزا نہیں ہوگا. بحث کرنے کا اس لیے فائدہ نہیں کہ وہ قاتل تو ہے، اس نے قتل کیا ہے اور شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، کیس بڑا سالڈ ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں ہم، لیکن آپ کا بیٹا سزا ہے موت نہیں ہوگا. یہ عجیب وکیل صاحب. اب جناب جب وہ سارے اپیلیں ختم ہو گئی، رحم کی اپیل مسترد ہو گئی، بلیک وارنٹ ایشو ہو گئے، وہ جناب اس کو ڈیتھ وارڈ میں بند کر دیا گیا اور سزا کا دن آ گیا، تو اب وکیل صاحب جو تھے نا جناب وہ اپنی کتابیں لے کے اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی اجازت سے وہ پھانسی والے پھٹے کے قریب آ گئے اور کھڑے ہو گئے. اس کے موکل کو پھانسی کے تختے پہ کھڑا کیا گیا، ٹوپی چڑھائی گئی، گلے میں رسا ڈالا گیا. اب جرائم پڑھنے تھے اور مجسٹریٹ نے آرڈر کرنا تھا اور لیور ہلنا تھا. اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا قانون کہتا ہے بھی ہینگ، آپ نے کر دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ چڑھا کے مار دو. ختم ہو گئی بات، آپ کی سزا ہو چکی. اب جناب ہکے بکے مجسٹریٹ پریشان. انہوں نے کہا چلو فی الحال تو مؤخر کرو نا سزا کو، فی الحال تو روک دو نا. انہوں نے کہا دیکھیں اگر میرے موکل کو موت ہو گئی میں تم سب پہ 302 کا مقدمہ کر دوں گا، سن لیں آگے تمہاری مرضی. اب جناب چپ کھڑے. انہوں نے کہا یا مجھے دکھلاؤ کہ آپ کے ضابطۂ فوجداری میں 302 کی سزا میں کہیں موت کا لفظ ہے. جب موت کا لفظ نہیں ہے تو میرے بس ہے کہ پھانسی پہ لٹکایا جائے. آپ لے آئے، لٹکا دیا، گلے میں رسا ڈال دیا، پھٹے پہ کھڑا کر دیا، اور کیا کرنا ہے آپ نے. سزا پوری ہو گئی، میرے موکل کو چھوڑو. وہ جناب پوری بحث ہوئی، پھر سپریم کورٹ کے بینچ بیٹھے. انہوں نے کہا بھی چھوڑو ملزم کو چھوڑو اور قانون میں امینڈمنٹ کرو کہ ٹیل ڈیتھ، کہ اس کو لٹکایا جائے حتیٰ کہ موت آ جائے. یہ لفظ بعد میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی. یہ بندوں کے قانون کا حال ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وکیل بڑی ذہین قوم، تو بہر صورت ان کے مسائل ہوتے ہیں، عقل ہوتی ہے، اور رات دن چونکہ بحث ہوتی ہے، اور خدا کرے کہ انسان کو واسطہ نہ پڑے ورنہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو بہر صورت انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ کٹ گیا، سزا تو پوری ہو گئی. قرآن کہتا ہے فقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹ دیا. موکل میرے کو سزا ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہو گئی. انہوں نے کہا اب ہاتھ کوئی آپ کا ہے؟ سزا ہو گئی، سزا ہے قرآن میں، ہاتھ کاٹ دو. اس کے بعد ہاتھ میرے موکل کو تو ڈاکٹر موجود ہیں، پلاسٹک سرجری کر دیں گے، کسی کے باپ کو پتہ نہیں لگا کہ کٹا ہے. آج تو سرجری کا زمانہ ہے. آج تو دنیا کہاں پہنچ گئی. آج تو 90 سال کی بوڑھی جو ہے ماشاءاللہ وہ 16 سال کی دلہن بنا دیتے ہیں. داخل ہوتی ہے بیوٹی پارلر میں تو ماں ہوتی ہے، باہر نکلے تو بیٹی بن جاتی ہے. آج تو وہ دور ہے. تو ایک ہاتھ کی پلاسٹک سرجری کر دینا کون سا ہے؟ اب تو اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے سرجری کہ اسی مادہ انسانی سے دھاگا بنتا ہے جس سے سلائی ہوتی ہے، اسی مادہ انسانی سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں جن کے نکالنے کی ضرورت نہیں، اندر ہیل ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کہاں کھولا تھا. تو اس کا ہاتھ اگر ہم نے پھر جوڑ دیا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ورنہ آپ بتائیں کہ اسلام کہتا ہے کہ دوبارہ نہ جوڑا جائے. اب جناب یہ بحث شروع ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کیا حدیث پڑھیں؟ جس کسی کو آتی ہو اس درس میں نہ صحیح تو اگلے درس میں مجھے بتا دیں کہ اس کو کیسے حل کریں. یہ پھر فقہا کا کام ہے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ باقاعدہ بحث کی. جو جسٹس آئے تھے ہمارے سپریم کورٹ کے، میرے ساتھ انہوں نے اس موضوع پہ بات کی تو وہ اپنی طرف سے یعنی مجھے اپنے معلومات کے بارے میں بتا کے بڑا انڈر پریشر کرنا چاہتے تھے، روپ دینا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہمیں کتنا پتہ ہے، مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اللہ کی رحمت سے. ہماری کتابوں میں تو یہ بحث بھی موجود ہے کہ اس ہاتھ کے کٹنے کے بعد اس پہ جنازہ بھی پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا. علی صلی علیہ عملہ کہتا ہے جی کون سی کتاب ہے؟ 4 کتابیں نکالوں گے. یہ دیکھیں جی بھائی ہاتھ کس کی پراپرٹی ہے؟ میں نے کہا ہاتھ سزا کے طور پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کو نہیں ملے گا کہ پلاسٹک سرجری کرا لے. اور اس زمانے میں چونکہ خون بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، حکم تھا کہ تیل گرم رکھو اس کو جلا دو تاکہ خون بند ہو جائے. اور اسی میں اشارہ ہو گیا کہ کٹ پہ سرجری ہوتی ہے، جلے ہوئے کی نہیں ہوتی. تو فقہا نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے اور وہ موجود ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ مسئلہ شریعت میں موجود نہیں ہے؟ تو اب جناب جب اس کو میں نے ساری امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کی کتابیں اور فتاوی عالمگیریہ اور فتاوی ہندیہ اور فتاوی قاضی خاں اور فتاوی بزازیہ اور فتاوی دارالعلوم دیوبند اور سارے فتاوی کھول کے دیکھو ساری بحث موجود ہے. کہتا ہے جی وہاں تو ہمیں مولوی نہیں بتاتے. میں نے کہا وہاں آپ سرکاری مولویوں کو اور درباریوں کو ملتے ہیں، جو مولوی یا علماء ہیں ان کو تو آپ ملتے ہی نہیں. ان کے بعد جانے میں تو آپ کے پاؤں کو مہندی لگی ہوتی ہے. آپ تو صرف ان کو ملتے ہیں جو سٹیج کے اداکار ہیں،
وہ ہمارے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، وہ تو ہر طبقے میں سے ہوتے ہیں۔ علماء تو الحمدللہ وہ ہیں جن کے پڑھاتے پڑھاتے گھٹنے ٹوٹ گئے اور قرآن حدیث میں زندگیاں گزر گئیں، وہ علماء ہیں۔ تقریریں کرنے کی کیا بات ہے، تقریر تو ہر آدمی کر لیتا ہے۔ تقریر تو آپ نے دیکھا ہے، آپ کے کالج میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں تقریریں کرنے والے بچے، ماشاءاللہ، جو ایک مہارت ہے، ایک ملکہ ہے، ایک خطابت ہے، ایک لسان ہے۔ سب سے چوتھے نمبر کا خطیب جو ہے وہ حجاج بن یوسف ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، حجاج بن یوسف اتنا بڑا آدمی ہے کہ اتنا بڑا ظالم، لیکن خطابت میں اس کا یہ مقام ہے کہ پہلے سرکار دو عالم، پھر سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا علی، اور چوتھے نمبر پہ حجاج۔ اتنا بڑا خطیب پیدا ہوا ہے وہ عرب کا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فقہا نے اس پہ پوری بحث کی اور ہمارے لیے دین کے مسائل کو آسان کر دیا، دین کے مسائل کو حل کر دیا۔ اور انہی فقہا میں جیسے فقیہ مرد پیدا ہوئے، فقیہ عورتیں پیدا ہوئی، جیسے مفسر مرد پیدا ہوئے، مفسرہ عورتیں پیدا ہوئی، جیسے بڑے بڑے محدث مرد پیدا ہوئے، محدثہ عورتیں پیدا ہوئی۔ یعنی آپ خود حیران ہوں گے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں ایک استاد جو ہے وہ عورت ہے، ہماری جو حدیث کی سند ہے، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شیخ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی بیٹی مدینہ منورہ حج کے لیے تشریف لے آئیں اور والد صاحب کو پتہ لگا تو والد صاحب فوراً پہنچے ان کی خدمت میں، کہا اماں میں ایک حدیث بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، ذرا سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں تاکہ میرے اور آپ کے والد عبد الغنی کے درمیان میں صرف آپ کا واسطہ رہے، باقی سارے استاد کٹ جائیں گے۔ تو بی بی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ حدیث پڑھیں، اور صاحب نے حدیث پڑھی، انہوں نے اجازت عطا فرمائی۔ تو ہمارے نزدیک اسلام میں تو یہ مقام ہے عورت کا کہ جیسے وہاں مرد محدث ہے، عورت محدثہ ہے، مرد مفسر ہے، عورت مفسرہ ہے، مرد فقیہ ہے، عورت فقیہ ہے، اسی طرح اگر مرد حافظ ہے تو عورت حافظہ ہے۔ اگر مرد کسی مقام پہ اللہ نے اس کو بہت بڑی مقام ولایت میں نوازا ہے، اسی طرح عورتیں ولی اللہ ہیں۔ اگر حسن بصری کا ایک مقام ہے تو رابعہ بصریہ کا ایک مقام ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ دوسری طرف بھی آئیں گے تو جیسے مردوں میں خطیب پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی خطیب پیدا ہوئے۔ بی بی اسماء بنت یزید السکن جو ہے وہ خطیبۃ النساء ہے، حضور نے ان کو لقب دیا خطیبۃ النساء۔ یعنی آپ اسلام کی پہلو سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور پھر بھی الزام ہم پہ ہے کہ جی مسلمان عورت کو کچھ نہیں سمجھتے، اس کو حقوق انسانی نہیں دیتے، اس کو آزاد نہیں کرتے، اس کو برقعے میں جکڑنا چاہتے ہیں، اس کو پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہیں، اس کے باہر نکلنے میں پابندی ہے۔ اللہ نے جو اس کو بیوٹی دی ہے وہ دکھانی چاہیے لوگوں کو۔ یہ مولوی عجیب پاگل ہیں، اس پہ پردے ڈالتے ہیں۔ اب اندازہ کریں، سوچ کا اندازہ کریں، فکر کا اندازہ۔ مجھے خود کینیڈا میں میرے خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہے، ان کی فیملی کے کچھ عورتیں جو تھیں تو وہ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھی، میں نے ہاتھ نہیں دیا، تو کہا کہ مکی صاحب دیکھیں، ایک تو آپ ہمارے عزیز، نے کہا جی بالکل میری گناہ ہے، غلطی ہے کہ میں آپ کا عزیز ہوں، تو یہ اللہ کی مرضی۔ اور دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، بالکل گندے نہیں، میں نے ابھی صابن سے دھوئے، شیمپو کر کے نکلی ہوں، کیا آپ کے ہاتھ کو کیا لگ جائے گا؟ میں نے کہا خدا کی بندگی، اگر یہ دو تاریں ملا دو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی کرنٹ بنتا ہے۔ ان کے یہی اللہ نے منع کیا کہ جب آپ کا ہاتھ مجھے لگے گا تو یا میرا یا آپ کا کوئی نہ کوئی کرنٹ تو لگے گا، جلے گا، کوئی دو میں سے کوئی جلے گا ضرور۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دور رہو، کیوں جلاتے ہو؟ نہ خود جلو نہ اس کو جلاؤ، ہم تو تمہاری حفاظت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، لیکن خدا کے لیے اس کو سمجھیں۔ ام کلثوم بنت علی کی میں بات کر رہا تھا، یہ حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے حضرت علی کو خطبے کی دعوت دی اور حاضر ہوئے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سوچنے دیں، میں کچھ فکر کر لوں، اور مجھے کوئی بات نہیں، آپ سے بڑا کون ہو سکتا؟ اور وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کا نبی یہ فرماتا ہو کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ جس کا یہ مقام ہو، میں اس کو رد نہیں کر رہا، لیکن فرق اتنا ہے کہ میری بیٹی صغیر السن ہے، اس کا عمر اتنا زیادہ نہیں ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے۔ صرف ایک بات پہ مجھے اعتراض ہے، اس لیے مجھے موقع دیں کہ میں مشورہ کروں۔ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی، بات یہ ہے کہ بات عمر کی نہیں، بات سن کی نہیں،
بات صرف اتنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح نسب رسول سے میرا رشتہ جڑ جائے. میری صرف ایک تمنا ہے، بس یہ سوچ. ورنہ اللہ کا شکر ہے آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہزاروں رشتے مل سکتے ہیں، اور عمر بھی اس وقت امیر المومنین ہے. میں بھی اگر چاہوں تو بڑے سے بڑے قبیلے کی گھر سے بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات نہیں ہے. میری تو تمنا یہ ہے نا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ بیٹی ہے فاطمہ کی، اور فاطمہ بیٹی ہے محمد الرسول اللہ کی. تو حضور کے نسب سے کچھ میرا ایک رشتہ مزید مضبوط ہو جائے. ورنہ قریش تو ہم بھی ہیں. حضرت عمر جو ہے وہ بھی تو خطاب کے بیٹے. تو حضرت علی کے ساتھ دوسری بات حضرت عمر نے کی کہ یا علی، ایک بات یاد رکھیں کہ میں جو آپ کی بیٹی کو عزت دوں گا اور احترام دوں گا کہ شاید کوئی دوسرا نہ دے سکے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سوچ کے جواب دوں گا. بہرحال سوچ کے جواب دیا. اللہ کو منظور یہ تھا کہ حضرت عمر کا رشتہ قبول ہو. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی، اور پہلے بیٹے کا نام جو ہے اس کا نام ہی عمر الاکبر رکھا گیا، بی بی ام کلثوم کے بطن سے. اب آپ اندازہ کریں اس کی عظمت کا کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ ہیں. گشت